الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ، علی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. تو ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ توحید اور شرک پر چل رہی تھی، اور اس پر گفتگو کے دوران پچھلی بار ہم نے چند باتیں محبت کے سلسلے میں، خوف کے سلسلے میں اور استعانت کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ کون سی چیز ہے جو محبت کو عبادت بنانے والی ہے. محبت کو عبادت بنانے والی ہے، خوف کو عبادت بنانے والی ہے، استعانت کو عبادت بنانے والی ہے. کس اعتقاد اور نیت کے ساتھ ہم استعانت کر رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں. تو غیر اللہ سے اگر ہم جو ہے وہ اس نیت اور اعتقاد کے ساتھ مدد طلب کر رہے ہیں کہ وہ رب ہے، الہ ہے، تو جان لیجئے کہ مستعان کے بارے میں ربوبیت و الوہیت کا اعتقاد یہ استعانت کو عبادت بنا دے گا. یہ استعانت کو کیا بنا دے گا؟ عبادت بنا دے گا. اور اس اعتقاد کے ساتھ غیر اللہ سے استعانت یقیناً شرک ہے، یقیناً شرک ہے. ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ مفعول لہو، جس کے لیے آپ کام انجام دے رہے ہیں، جس کے لیے آپ کوئی فعل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا اعتقاد اور آپ کی نیت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا اعتقاد اور آپ کی نیت کیا ہے. تو جب تک اعتقاد اور نیت آپ کی پتہ نہیں چلے گی تب تک جو ہے وہ آپ کے اوپر حکم نہیں لگایا جا سکتا. اور اعتقاد و نیت کے بغیر وہابیہ کا ایک مسلمان کو، ایک موحد کو جو ہے وہ مشرک کہہ دینا، یہ ان کی طرف سے سراسر زیادتی ہے، یہ ان کی طرف سے سراسر زیادتی ہے. تو ہم نے آپ کو گفتگو کے دوران بتایا تھا کہ عبادت کے لیے ایک اعتقاد اور ایک نیت ضروری ہے. اعتقاد یہ کہ جس کے لیے عمل کی بجا آوری کر رہا ہے، جس کے لیے عمل کر رہا ہے اسے الہ یا فاعل بالذات و مستقل بالذات مانے، اور نیت یہ کہ یہ عمل میں خاص اس الہ و فاعل بالذات کی تعظیم اور طاعت و عبادت کے لیے کر رہا ہوں. آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں، کسی کی تعظیم کر رہے ہیں، کسی کا خوف کھا رہے ہیں، کسی کا خوف دل میں رکھ رہے ہیں، کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو اگر اس کے بارے میں آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ رب ہے، الہ ہے، فاعل بالذات، مستقل بالذات، خالق، واجب الوجود ہے، اور جو عمل کر رہے ہیں اور خاص یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اسی کے لیے کر رہا ہوں، اسی غیر اللہ کے لیے، جس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا ہوا ہے کہ یہ فاعل بالذات، مستقل بالذات، خالق، واجب الوجود، رب، الہ ہے، تو پھر جو ہے وہ کام آپ کا اس کی عبادت بن جائے گا، اور غیر اللہ کی عبادت یقیناً شرک ہے. غیر اللہ کی عبادت یقیناً شرک ہے. تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کی توحید خالص ہے، شرک کا اس میں کوئی شائبہ بھی نہیں. الحمدللہ خالص، الحمدللہ ہم موحد ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں. ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ واحد ہے.
اللہ یک و تنہا ہے اپنی ربوبیت و الوہیت میں، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ یکتا ہے اپنے افعال میں، مصنوعات کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، کوئی اس کا قصیب نہیں، یگانہ ہے اپنی صفات میں، کوئی اس کا شبیہ نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، ذات و صفات میں یکتا واحد ہے مگر نہ عدد سے کہ شمار و گنتی میں آ سکے، اور کوئی اس کا ہمسانی و جنس کہلا سکے۔ تو اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں شریک کا وجود محض وہم انسانی کی ایک اختراع و ایجاد ہے، اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا، اس کا شریک، اور جو لوگ بھی اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، شریک مانتے ہیں، تو وہ محض ان کا وہم ہے، ان کی اختراع ہے، ایجاد ہے اس وہم انسانی کی۔ تو ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس جہان کا خالق اللہ، مالک اللہ، مدبر اللہ، اس کے سوا کوئی اس جہان کا خالق، مالک و مدبر نہیں، اور صرف اللہ عز و جل کی ذات ہی عبادت کی مستحق ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اور ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان صرف اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرتا ہے، اسی کے لیے نماز پڑھتا ہے، اسی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اسی کے لیے حج کرتا ہے، اسی کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، اسی کے لیے صدقات و خیرات کرتا ہے، غرض یہ کہ ہر کام، ہر عبادت اسی کے لیے کرتا ہے، ہر عبادت اسی کے لیے کرتا ہے، اور حتی الامکان احکام شریعہ پر عمل کرتا ہے۔ سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ حتی الامکان احکام شریعت پر عمل کرنے کی کوشش۔ اس سب کے باوجود وہابیہ کا سنیوں کو مشرک کہنا، اس سب کے باوجود وہابیوں کا سنیوں کو مشرک کہنا، یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، اور یہ محض دعویٰ نہیں ہے کہ وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، نہیں، بلکہ ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب نجدی، جو وہابیوں کے دو بڑے امام ہیں، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل، ابو لہب اور فرعون اور حامان سے کہیں زیادہ بڑے مشرک یہ سنی مسلمان ہیں۔ یعنی ہم ان کی نظر، لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں موجود ہے، ان کی نظر میں ہم ابو جہل اور ابو لہب سے بھی بدتر ہیں۔ نعوذ باللہ رب العالمین، استغفر اللہ العظیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ان کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں، چھپا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ ہم ضرور اس بات کو جانیں گے کہ آیا حقیقت ہے کیا، کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس سنی صحیح العقیدہ مکتب فکر کو، مسلمان کو آپ جو ہے وہ فرعون، حامان، ابو جہل اور ابو لہب سے بڑا کافر و مشرک بتا دیں گے تو پھر تو اس کا قتل آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، اس کی جان بھی آپ کے لیے حلال ہوگی، اس کا مال بھی حلال ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر 13ویں صدی ہجری میں انہوں نے جو ہے وہ قتل و غارت گری کری، خون خرابہ کیا۔ آج مصر کا حال دیکھ لیجئے، آج آپ افغانستان کا حال دیکھ لیجئے، عراق کا حال دیکھ لیجئے، یمن کا حال دیکھ لیجئے، شام کا حال دیکھ لیجئے، لیبیا کا حال دیکھ لیجئے، بحرین کا حال دیکھ لیجئے، جتنے مسلم ممالک ہیں۔ ایسے ہی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے علماء اہل سنت کو۔ شام کے ایک بہت بڑے صوفی عالم، بہت بڑے بزرگ عالم، ابھی ان کا انتقال ہوا، شہید ہوئے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے طلبہ کو پڑھا رہے تھے، عصر کے درمیان جو بم ڈال کے ان کو اڑا دیا گیا۔ اڑانے والے غیر مسلم نہیں تھے، یہ سب وہاب بات تھا۔ کس نے اجازت دی؟ ایک اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم کو اس کے شاگردوں کے ساتھ اڑا دینا، یہ سب اسی عقیدے کی دین تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا
کہ یہ آپ اس کو معمولی بات مت سمجھنا، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، وہ تو ہندوستان میں ہے آپ، تو ان کا یہ آتنکواد، ان کی یہ دہشت گردی اور ان کی یہ زیادتیاں اور ظلم اور ناانصافی یہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، وگرنہ یہ تو بہت ہی ظالم قوم ہے، بہت بڑی ظالم قوم ہے۔ اللہ رب العزت اہل سنت والجماعت کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ خیر، تو ہم نے ذکر کر دیا تھا اور استعانت کے حوالے تک ہم نے کچھ گفتگو کر دی تھی۔ آج کی گفتگو میں ہم کچھ اور مسائل جیسے استغاثہ ہے یا توسل ہے، اس کے سلسلے میں ہلکی سی روشنی ڈالنا چاہیں گے تاکہ آپ بھرپور طریقے سے سمجھ سکیں کہ یہی وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کو کافر و مشرک قرار دیا جاتا ہے، جن میں سے میں نے آپ کو بتایا تعظیم ہے، محبت ہے، استعانت ہے، توسل ہے، نظر ہے اور مزارات کی حاضری ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کی بنیاد پر یہ سارے لڑائی جھگڑے کیے گئے ہیں، پورا فساد کھڑا کیا گیا ہے، اور آج گریبان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہیں اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ سب بکھرے پڑے ہیں، سب فرقوں میں بٹے پڑے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فرقوں میں مت بٹو، یہ غیر سنی، دراصل فرقوں میں بانٹنے والے ہی وہ لوگ ہیں۔ اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ تو ایک ہی ہے، جنتی فرقہ تو ایک ہی ہے، وہ اہل سنت والجماعت۔ تو جو بھی اہل سنت والجماعت سے نکلے باہر ہو تو فرقہ تو وہ بنانا الگ، اصل فرقہ تو اہل سنت والجماعت ہے نا، جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے، جو اہل سنت والجماعت ہے۔ الحمدللہ۔ تو جیسے ہم نے استعانت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، ویسے ہی حال جو ہے وہ استغاثہ کا ہے، یعنی استغاثہ و عبادت، استغاثہ جو ہے عبادت و شرک ہوگا اگر مستغاث بھی کی ربوبیت کا اعتقاد ہو، جس سے استغاثہ کر رہے ہیں آپ، جس سے مدد مانگ رہے ہیں آپ، اگر اس کے بارے میں رب ہونے کا اعتقاد رکھیں، اس کے فاعل بالذات مستقل بالذات ہونے کا اعتقاد رکھیں، قادر مطلق ہونے کا اعتقاد رکھیں، غنی ہونے کا اعتقاد رکھیں کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور جس سے میں استغاثہ کر رہا ہوں یہ اس کو کسی کی حاجت نہیں، یہ خود میری مدد کر سکتا ہے۔ تو اس اعتقاد کے ساتھ اگر یہ اعتقاد ہو تو پھر استغاثہ شرک ہوگا، اور اگر یہ اعتقاد نہ ہو تو پھر استغاثہ عادت ہوگا، عبادت نہیں۔ استغاثہ عادت ہوگا، عبادت نہیں۔ قرآن مقدس سے اس کی دلیل اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 15، سورہ قصص کی آیت نمبر پارہ نمبر 20، سورہ قصص آیت نمبر 15۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ فَاسْتَغَاثَهُ۔ وہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے اس کے خلاف استغاثہ کیا، یعنی مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھوسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا، ان کے گروہ میں تھا، اس نے اس شخص کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا۔ الفاظ ہی استغاثے کے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہی، قرآن کریم کے الفاظ ہی فاستغاثہ، تو اس نے استغاثہ کیا، کس سے کیا استغاثہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ استغاثہ کس سے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور وہ مشرک ہو گیا؟ وہابیہ کہہ سکتے ہیں ہم بھی انبیاء کرام سے استغاثہ کرتے ہیں، ہم مشرک کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم پر شرک کا فتویٰ کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو اس نے استغاثہ کیا نا۔ ہاں سنیے، تو بلا شک و شبہ یہ استغاثہ عبادت نہیں، اس لیے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب ہونے کا اعتقاد نہیں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
رب ہونے کا اعتقاد نہیں رکھا، رب ہونے کا اعتقاد نہیں رکھا، بلکہ مخلوق ہی مانا، اللہ کا بندہ مانا، اور اپنی پریشانی سے نکلنے کا سبب جان کر ان سے استغاثہ کیا، ان سے استغاثہ کیا۔ جب ہم قرآن کریم سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں استغاثہ کے جواز پر، تو وہابیہ یہاں پر ایک اور جو ہے وہ جب استغاثے کا ثبوت قرآن مقدس سے مل جاتا ہے تو وہابیہ یہاں پر ایک بحث اور چھیڑ دیتے ہیں۔ میری بات بہت غور سے سننا، میری بات بہت، تبھی آپ ان تمام مسائل کو حل کر پائیں گے، وگرنہ آپ یہی کہتے رہیں گے کہ بھائی فلاں مولوی کہتا ہے کہ جائز ہے، فلاں مولوی کہتا ہے کہ حرام ہے، فلاں کہتا ہے کہ شرک ہے، ان کا سمجھ میں نہیں آتا، یہ لوگ تو سب آپس میں جو ہے وہ متفق نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کو مانیں۔ نہیں، سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے سے پہلے یہ بات نہیں کہنا چاہیے، سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری، اہل سنت والجماعت کے علماء سے سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہاں وہاں بھی ایک بحث چھیڑ دیتے ہیں، اور وہ بحث ہے ما فوق الاسباب امور کی، ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب کی بحث چھیڑ دیتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امور کی دو قسمیں ہیں، امور عادیہ، امور عادیہ یعنی وہ امور جو تحت الاسباب ہیں، جو تحت الاسباب ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ مجھے یہاں اوپر چڑھنا ہے اور میں نے آپ سے مدد مانگی کہ بھائی ذرا ہاتھ لگانا، ذرا مدد کرنا، اور آپ نے میری مدد کر دی اور میں اوپر چڑھ گیا۔ یا اور عام عادی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں جو ہم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے رہتے ہیں، روٹی مانگتے ہیں کہ روٹی اٹھا دو، سالن اٹھا دو، بھائی یہ کام کر دو، بھائی ذرا مدد کر دو، ذرا اس کام میں مدد کر دو، ذرا اس کام میں ہاتھ بٹا دو، ذرا اس کام میں ہاتھ بٹا دو، تو امور عادیہ کہلاتے ہیں، یعنی روزمرہ کی زندگی میں جن باتوں کی آپ کو، کیونکہ مدد تو ہر کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے غیر اللہ سے مدد طلب نہ کرتا ہو، تو اس لیے وہابیہ کو بڑا مشکل ہو گیا تھا یہاں پر کہ اب آخر اس سے کیسے بچا جائے، ہم تو مدد مانگنے کو غیر اللہ سے شرک کہہ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم روزانہ مدد مانگ رہے ہیں، ہم روزانہ، تو انہوں نے نا تقسیم کر دی، انہوں نے دو جگہ تقسیم کر دیا، بولے کہ امور عادیہ میں مدد مانگنا جائز ہے، امور عادیہ میں مدد مانگ سکتے ہیں، یعنی ما تحت الاسباب میں مدد مانگ سکتے ہیں، ما فوق الاسباب میں مدد، جیسے آپ بیمار ہوئے تو شفا دینے والا کون؟ اللہ، شفا دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، یا ڈاکٹر ہے شفا دینے والا، یا دوا ہے شفا دینے والی۔ جب ہم ان کو مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ما تحت الاسباب ہیں، یہ چیزیں ما تحت الاسباب ہیں، یہ امور عادیہ ہیں، ما تحت الاسباب میں استغاثہ کریں گے تو شرک نہیں ہوگا، استعانت کریں گے تو شرک نہیں ہوگا، ما تحت الاسباب میں وسیلہ پکڑیں گے تو شرک نہیں ہوگا، ما فوق الاسباب میں استغاثہ کریں گے، مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ امور غیر عادیہ، ما فوق الاسباب یعنی امور غیر عادیہ، وہ کام جو بالعموم اسباب کے ذریعے سر انجام پاتے ہیں، وہ کام جو عموماً اسباب کے ذریعے، کسی سبب، کسی وسیلے کے ذریعے انجام پاتے ہیں، ان عادی اسباب کو چھوڑ کے مدد چاہنا استغاثہ ما فوق الاسباب کہلاتا ہے، استغاثہ ما فوق الاسباب کہلاتا ہے، اور اسباب عادیہ کو اختیار کرتے ہوئے مدد چاہنا استغاثہ ما تحت الاسباب کہلاتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ میں پھر بتا دیتا ہوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ کام جو بالعموم اسباب کے ذریعے، کسی سبب، کسی وسیلے کے ذریعے انجام پاتے ہیں، ان عادی اسباب کو چھوڑ کے مدد چاہنا استغاثہ ما فوق الاسباب کہلاتا ہے، استغاثہ ما فوق الاسباب کہلاتا ہے، اور اسباب عادیہ کو اختیار کرتے ہوئے مدد چاہنا استغاثہ ما تحت الاسباب کہلاتا ہے۔ اس تقسیم کے تحت ما تحت الاسباب ہونے کے ناطے امور عادیہ میں استغاثہ کو جائز سمجھا جاتا ہے، جبکہ امور غیر عادیہ جو ما فوق الاسباب ہوتے ہیں ان میں استغاثہ کو شرک قرار دیا جاتا ہے، یعنی ان کے نزدیک، وہابیہ کے نزدیک، دنیاوی حوائج ضروریات، دنیاوی ضروریات
میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، باہمی تعاون کرنا، ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا، استغاثہ ما تحت الاسباب کہلاتا ہے. استغاثہ ما تحت اور یہ جائز ہے، مگر ان کے نزدیک وہ استغاثہ جو ما فوق الاسباب امور میں سے ہو وہ حرام ناجائز بلکہ شرک ہے. ما فوق الاسباب میں سے. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اس نظریے پر تھوڑی سی بحث کریں کہ یہ جو انہوں نے چھیڑا ہے ما تحت الاسباب اور روزمرہ کی زندگی میں امور عادیہ اور اسباب عادیہ کو اختیار کر کے، اس میں تو کوئی بات نہیں، جائز ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ چلے گئے، وکیل کے پاس آپ، ایڈوکیٹ کے پاس چلے گئے، کسی ادھیکاری کے پاس آپ اپنا مسئلہ سلجھانے کے لیے اس کی مدد کے لیے چلے گئے، پولیس کے پاس آپ مدد کے لیے چلے گئے، مدد تو مانگی نا آپ نے. تو ان کا کہنا یہ کہ یہ دنیاوی ضروریات میں، روزمرہ کی زندگی میں یہ اسباب عادی، یہ عادی اسباب ہیں، یہ عادی اسباب ہیں. تو ان میں کوئی بات نہیں، ان میں جائز مدد مانگ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ما فوق الاسباب میں نہیں مانگ سکتے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ وہابیہ کی یہ تقسیم ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، یہ ان کی من گھڑت تقسیم ہے، خود ساختہ تقسیم ہے. ان کے علاوہ یہ تقسیم کسی نے نہیں کی، ان کے علاوہ یہ تقسیم کسی نہیں کی، اور ان کے استنباط و استخراج کا نتیجہ ہے. کسی قسم کی کوئی نص قرآنی استغاثہ کے ضمن میں اسباب کے حوالے سے پائی جانے والی تقسیم پر گواہ نہیں، شاہد نہیں. استغاثہ ما تحت الاسباب اور استغاثہ ما فوق الاسباب یعنی امور عادیہ اور امور غیر عادیہ میں سے بعد والا ہے، یعنی امور غیر عادیہ کو شرک قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اس تقسیم اور اس کے تحت پائی جانے والی ایک قسم کے جواز اور دوسری قسم کے عدم جواز کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر. یعنی قرآن میں اور حدیث میں، قرآن میں اللہ نے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ما تحت الاسباب میں استغاثہ جائز ہے اور ما فوق الاسباب میں استغاثہ شرک ہے. یہ تقسیم اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ استغاثہ یہاں بہت ہی ذہن میں رکھنا ہے، ذہن نشین رہے کہ امور غیر عادیہ یعنی ما فوق الاسباب میں بھی کسی نہ کسی سطح کے اسباب ضرور کار فرما ہوتے ہیں. ما فوق الاسباب میں کسی نہ کسی سطح کے، کسی نہ کسی مقام مرتبے کے درجے کے اسباب ضرور کار فرما ہوتے ہیں. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے. کن فیکون کے سوا کوئی امر ما فوق الاسباب نہیں. کن فیکون، اللہ فرمائے ہو جا، وہ فرمائے ہو جائے. اس کے سوا سب میں کسی نہ کسی سطح کا سبب آپ کو ضرور کار فرما ملے گا، ضرور کار فرما ملے گا. مگر چونکہ بعض امور کے اسباب ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آتے، بعض امور کے اسباب ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آتے، اس لیے ہم انہیں عام طور پر امور ما فوق الاسباب کا نام دیتے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے اسباب ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن حقیقتاً ہوتے وہ بھی اسباب ہی کے حوالے سے انجام پاتے ہیں، اسباب ہی کے حوالے سے انجام پاتے ہیں. دراصل کچھ امور ما تحت الاسباب حل ہو جاتے ہیں اور کچھ امور کا حل ما فوق الاسباب تلاش کرنا پڑتا ہے. اسباب دراصل دونوں صورتوں میں پائی جاتے ہیں، سبب وسیلہ دونوں صورتوں میں، ما تحت الاسباب میں بھی اور ما فوق کن فیکون والے معاملے کے سوا. اس میں کسی سبب اور وسیلے کی وہ تو کن فیکون والا مسئلہ ہے، وہ کن فیکون والا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ما تحت الاسباب امور میں اسباب بدیہی ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ ما فوق الاسباب امور میں اسباب عام آدمی کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں. ما تحت الاسباب کو ظاہری اور ما فوق الاسباب کو روحانی اور باطنی اسباب بھی کہا جاتا ہے. ما فوق الاسباب امور میں اگرچہ اسباب عادیہ کا ترک ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے، مگر اسباب غیر عادیہ کا وجود تو بہر طور یہاں بھی پایا جاتا ہے. گویا حقیقی معنوں میں کوئی بھی امور مطلقاً ما فوق الاسباب نہیں ہوتے. فرق صرف اتنا ہے کہ ما تحت الاسباب میں اسباب ظاہری ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، جو عام بندے کو دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ما فوق الاسباب میں اسباب غیر عادیہ ہونے کی وجہ سے فرد بشر کی عام نظر سے وہ دکھائی، لوگوں کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں. جب انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور صالحین یا کسی فرد بشر کو عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے
عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے اسی سے متعلق مدد طلب کی جائے تو وہ الفاظ جو حصول مدد کے لیے استعمال ہوں انہیں حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا، مگر مستغاث حقیقی اس صورت میں بھی اللہ عز و جل کی ذات مقدس ہوگی۔ یعنی آپ کہہ یہ رہے ہیں اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ میری، یا غوث، یا غوث اغثنی، اے غوث پاک میری مدد کیجیے، اے غوث پاک میری، یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، اغثنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے۔ تو الفاظ جو ہے نا، یہ جو الفاظ حصول مدد کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا، یعنی استغاثہ ہی کیا جا رہا ہے، مدد ہی کی جا رہی ہے، مگر مستغاث حقیقی کون ہے؟ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ حقیقی مددگار، آپ کسی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان سے پوچھیں کہ بھائی تم نے ابھی کہا اغثنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، تو کیا تم جناب محمد الرسول اللہ کو رب مانتے ہو، الہ مانتے ہو، معبود مانتے ہو، خالق مانتے ہو، واجب الوجود مانتے ہو، اللہ کا برابر و شریک مانتے ہو؟ تو خدا کی قسم وہ فوراً تڑپ کر کے کہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ معبود تو اللہ ہے، عبادت کے لائق تو اللہ ہے، خالق تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے، مستعان حقیقی تو اللہ ہے، مستغاث حقیقی تو اللہ ہے، حقیقی مددگار تو اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی نبی یا ولی کو وہ حقیقی مددگار نہیں سمجھ رہا ہے۔ الفاظ اگرچہ اس کے حقیقی ہیں، جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ اگرچہ حقیقی ہیں، مدد ہی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن مددگار حقیقت میں اللہ ہے۔ جب وہ بندہ، اس کا اعتقاد اور نیت یہ ہے کہ مستغاث حقیقی اللہ ہے، مستعان حقیقی اللہ ہے، حقیقی مددگار اللہ ہے، تو پھر کیسے اس پر شرک و کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے؟ اور امور عادیہ کے ماورا اسباب کی دنیا میں جب مدد طلب کی جائے گی تو استغاثہ کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ مجازن استعمال ہوں گے، جبکہ اعتقاد اس صورت میں بھی اللہ عز و جل کے مستغاث حقیقی ہونے کا ہوگا، یعنی معنی حقیقی دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی نہیں پایا جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ما تحت الاسباب میں لفظ کا استعمال حقیقت پر مبنی تھا، اور ما فوق الاسباب میں حقیقی معنی مراد لینا متعذر تھا، اس لیے لفظ کو بھی حقیقی معنی پر محمول نہ کیا گیا۔ الغرض معنن اور عقیدتاً استغاثہ حقیقی اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، استغاثہ حقیقی اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے۔ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی تقسیم کرنے والے یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقی و مجازی اور ذاتی اور عطائی کی تقسیم سے سر منہ انحراف و انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انبت الربیع البقلا، انبت الربیع البقلا، انبت الربیع البقلا، تو یہاں پر موسم ربیع نے سبزہ اگایا۔ موسم ربیع نے سبزہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سبزہ اگانے والا اللہ۔ بارش سبزہ اگاتی ہے، بارش سبزہ اگاتی ہے، پانی سبزہ اگاتا ہے، زمین سبزہ اگاتی ہے؟ نہیں، حقیقت میں اگانے والا تو۔ اور آپ کیا کہتے ہو؟ یہ زمین بڑی اپجاؤ ہے، یہ زمین بڑی اپجاؤ ہے، بڑی پیداوار کرتی ہے یہ زمین، بہت پیداوار ہوتی ہے زمین، یہ زمین بڑی پیداوار والی ہے، بہت اناج پیدا کرتی ہے، زمین اناج پیدا کرتی ہے۔ بارش برس گئی، شاندار کھیت کر دیا اس نے، بارش نے کھیت کو شاندار، اس بار کی فصل کو تو بارش نے شاندار کر دیا، بہت شاندار۔ اس نے شاندار کر دیا؟ نہیں، تو اللہ نے۔ آپ کے کھیت کو ہرا بھرا تو اللہ نے کرا ہے، مگر آپ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ بارش کی طرف۔ آپ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ زمین کی طرف۔ آپ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ نہر کی طرف، ندی کی طرف، نالے کی طرف۔ آپ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟
کسان کی طرف. آپ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ جو کیمیکل اور دوائیں استعمال کر رہے ہیں ان کی طرف. حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی حقیقت میں اس کھیتی کو پیدا کرنے والی نہیں ہے. حقیقت میں پیدا کرنے والا مستغاث حقیقی، مددگار حقیقی اللہ عز و جل ہے. اللہ عز و جل ہے. اللہ عز و جل ہے. تو اب کیا کہیں گے آپ؟ تو ہاں، جو بندے نے کہا انبت الربیع البقلا، موسم ربیع نے سبزہ اگایا، موسم ربیع نے، اگر یہ بات مسلمان کہے تو یہاں مجازی معنی میں ہوگا. کون سے معنی میں؟ مجازی معنی میں ہوگا. جیسے حقیقی اور مجازی معنی کی ایک مثال اور دے دوں تاکہ آپ اور قریب سے سمجھ لیں. جیسے اس کا بیٹا تو شیر ہے، اس کا بیٹا تو کیا آپ نے اس کے بیٹے کو جانور کہا؟ نہیں. آپ نے اس کے بیٹے کو شیر کہا تو کیا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کے بیٹے کو جانور کہا؟ نہیں. آپ نے مراد لیا ہے کہ اس کے بیٹا بہت بہادر ہے. تو شیر ہے تو شیر، اس کے حقیقی معنی تو وہی ہے، پھاڑنے والا جانور، لیکن اس کے مجازی معنی ہے بہادر کے. اس لیے ہم اپنا نام رکھ لیتے ہیں اسد بھائی نام رکھ لیتے ہیں. وہ کیا شیر ہے؟ کیا وہ درندہ ہے کیا پھاڑنے والا؟ نہیں. تو نہیں، اس کی جو شجاعت ہے، اس کی جو بہادری ہے. تو ایک ہوتے ہیں لفظ کے حقیقی معنی اور ایک ہوتے ہیں لفظ کے مجازی معنی. تو اسد، شیر، اگر اس سے مراد پھاڑنے والا جانور ہو، درندہ ہو، تو وہ اس کے حقیقی معنی. اور اگر اس سے بہادر آدمی مراد لیا جائے، بہادری کے معنی مراد لی جائے، اور پھر بہادر آدمی کے لیے اسد کا لفظ استعمال کیا جائے، شیر کا لفظ استعمال کیا جائے، تو یہ مجازی معنی کہلاتے ہیں. یہ کون سے معنی کہلاتے ہیں؟ مجازی معنی. انبت الربیع البقلا، موسم ربیع نے سبزہ اگایا، موسم ربیع نے. تو اگر یہ بات مسلمان کہے تو کون سے معنی مراد ہوں گے؟ حقیقی یا مجازی؟ میں آپ کو بالکل ڈیٹیل کر چکا ہوں، تو آپ کو بتانا چاہیے کون سے معنی مراد ہوں گے. مجازی معنی مراد ہوں گے. یعنی بارش، زمین، موسم ربیع وغیرہ وغیرہ، یہ سب سبب، ذریعہ اور وسیلہ ہے. حقیقت میں کون ہے سبزہ اگانے والا؟ تو جب مسلمان یہ بات کہے انبت الربیع البقلا، موسم ربیع نے سبزہ اگایا، تو وہاں حقیقی معنی مراد ہوں گے یا مجازی معنی مراد ہوں گے. مجازی معنی مراد ہوں گے. حقیقی معنی مراد، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقت میں سبزہ اگانے والا، اناج دینے والا، رزق دینے والا اللہ ہے. رزق دینے والا. جب مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، اعتقاد یہ ہے، اور اس کی نیت بھی یہی ہے، تو پھر ہرگز وہاں پر حقیقی معنی مراد، اگرچہ اس نے الفاظ کچھ اور بولے ہیں، الفاظ کے ظاہری معنی کچھ اور ہیں، حقیقی معنی کچھ اور ہیں، لیکن مجازی معنی مراد دیے جائیں گے. کیوں؟ اس کے عقیدے اور نیت کی وجہ سے. اس کے عقیدے اور نیت کی وجہ سے. اس کے عقیدے. اور لیکن اگر یہی بات کوئی غیر مسلم کہے کہ موسم ربیع نے سبزہ اگایا، تو وہاں حقیقی معنی مراد ہوں گے یا مجازی؟ حقیقی معنی مراد ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ وغیرہ وغیرہ، مطلب ستارے اور یہ اور بادل اور بارش اور کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں ان کے، وہ اسی کو سب مانتے ہیں. وہ چاند سورج کو معبود مانتے ہیں، وہ ستاروں کو معبود مانتے ہیں، وہ پہاڑوں کو معبود مانتے ہیں، وہ پیڑوں کو معبود مانتے ہیں، وہ پتھروں کو معبود مانتے ہیں، وہ بارش کو معبود مانتے ہیں، وہ پانی کو معبود مانتے ہیں، وہ آگ کو معبود مانتے ہیں، وہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو ان کا عقیدہ، تو حقیقت میں ان کے نزدیک وہی چیز بارش برسانے والی ہوتی ہے، وہی چیز سبزہ اگانے والی ہوتی ہے. لیکن مسلمان کے عقیدے میں نہیں. مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حقیقت میں اگانے والا کون؟ اللہ. رزق دینے والا کون؟ اللہ. اور بارش، زمین وغیرہ وغیرہ، موسم ربیع، ساری چیزیں کیا ہیں؟ سبب ہیں، ذریعہ ہیں، وسیلہ. تو حقیقی اور مجازی معنی کا فرق پتہ چل گیا. اسی طریقے سے ایک حقیقی مددگار ہوتا ہے اور ایک مجازی ہوتا ہے. یعنی الفاظ تو ایسے استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، لیکن یہ مجازی معنی میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا عقیدہ اور نیت یہ ہے کہ آپ اللہ کی عطا کے بغیر میری کیا، خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. بھائی میری کیا کریں گے آپ میری نہیں، خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر. تو اس لیے ہمیں حقیقی اور مجازی کی تقسیم کرنا ضروری ہے. ذاتی اور عطائی کی تقسیم
ضروری ہے. اللہ کی عطا کردہ طاقت کے بغیر تو آپ قدم نہیں ہلا سکتے, پلک نہیں ہلا سکتے, دل میں خیال تصور نہیں آ سکتا آپ کے ذہن میں, اللہ کی عطا کے بغیر, اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر. تو قدرت تو آپ کے پاس بھی ہے, چلنے کی قدرت ہے آپ کے پاس, دیکھنے کی قدرت ہے آپ کے پاس, کھانے کی قدرت ہے آپ کے پاس, پینے کی قدرت ہے آپ کے پاس, آنے جانے کی قدرت ہے آپ کے پاس, وزن اٹھانے کی قدرت ہے آپ کے پاس, اور بہت ساری قدرتیں ہیں آپ کے پاس جس سے آپ کام انجام دیتے ہیں. تو کیا آپ کوئی یہ دعویٰ کر دے گا کہ میں بھی قادر ہوں؟ نہیں, قادر مطلق تو اللہ ہے. بندے کی قدرت تو عطائی ہے, بندے کی قدرت تو, بندے کا علم تو عطائی ہے, بندے کا علم تو اللہ نے عطا کیا ہے, اللہ نے عطا کیا ہے. بندہ جو کام بھی کرتا ہے اس میں وہ رب کا محتاج ہے, لیکن رب اپنے کسی کام میں کسی کا محتاج ہے. وہ غنی ہے, وہ غنی ہے, وہ غنی ہے. تو ما فوق الاسباب, ما تحت الاسباب کی یہ بحث وہ چھیڑ دیتے ہیں, حالانکہ انہیں اس کو سمجھنا چاہیے. تو ہم نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ فرق صرف اتنا ہے کہ ما تحت الاسباب میں لفظ کا استعمال حقیقت پر مبنی تھا, اور ما فوق الاسباب میں حقیقی معنی مراد لینا متعذر تھا, اس لیے لفظ کو بھی حقیقی معنی پر محمول نہ کیا گیا. الغرض معنن اور عقیدتاً, معنی کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے مستغاث حقیقی, استغاثہ صرف اللہ عز و جل کے لیے. تو ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی تقسیم کرنے والے ذاتی اور عطائی کی تقسیم کو قبول نہیں کرتے. ذاتی اور عطائی کی تقسیم کو, اللہ کا علم ذاتی, ہمارا علم عطائی, اللہ کی قدرت ذاتی, ہماری قدرت عطائی, وہ اس کو نہیں مانتے. جبکہ اگر وہ اس کو نہیں مانیں گے تو ان کو کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس تقسیم کے بغیر, وگرنہ وہ کیسے کہیں گے کہ آپ کی قدرت کیا ہے, کیسے بتائیں گے وہ آپ کو کہ آپ کی قدرت کیا ہے. تو انہیں تقسیم کرنا پڑے گی. تو ذاتی اور عطائی کی بھی انہیں تقسیم کرنا پڑے گی, یا حقیقی اور مجازی کی بھی. حیرت ہے کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی تقسیم کر کے بحث چھیڑتے ہیں اور اس تقسیم کو مانتے نہیں. تو یہ صرف ہیلے بہانے ہیں. تو نفس استغاثہ کا انکار کرنے والے ایک طبقے کا موقف یہ ہے کہ ما تحت الاسباب امور میں استغاثہ جائز ہے, جبکہ اس سلسلے میں حقیقت و مجاز کی کوئی حیثیت ان کے نزدیک نہیں. اب اس موقف کے قائلین سے ہمارا سوال ہے کہ اگر ما تحت الاسباب میں استغاثہ کا جائز اور درست مانا جائے, ما تحت الاسباب میں استغاثے کو جائز اور درست مانا جائے, اور استغاثہ حقیقی و مجازی کو تسلیم نہ کیا جائے, حقیقی مددگار اور مجازی جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ حقیقت میں مددگار ہے یا مجازی اعتبار سے, ٹھیک ہے, تسلیم نہ کیا جائے, تو پھر ما تحت الاسباب امور میں مستغاث حقیقی کون ہوگا؟ ما تحت الاسباب کی بات کر لو. چلو ما تحت الاسباب کی, یعنی ڈاکٹر کے پاس, ایڈوکیٹ کے پاس, فلاں کے پاس, پولیس کے پاس, پرشاسن کے پاس, ڈاکٹر کے پاس وغیرہ وغیرہ, جس کے پاس بھی آپ مدد طلب کرنے کے لیے گئے. اگر مریض کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائے تو مستعان حقیقی کون ہوا؟ حقیقی مددگار کون ہوا؟ حقیقی مستغاث کون ہوا؟ کیا مستعان حقیقی وہ ڈاکٹر ہوا جو مریض کے معالجے کی تدبیر کر رہا ہے, یا اللہ عز و جل؟ اللہ عز و جل. اگر اس کا جواب یہ ہو کہ دنیاوی امور میں بھی مستعان حقیقی اللہ ہی ہے, تو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب میں فرق کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ جواب نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. ما فوق میں اسی استغاثہ کا نام شرک, اور ما تحت میں وہی توحید. ما فوق الاسباب میں اگر غیر اللہ سے مدد کی جائے تو وہاں آپ یہ تقسیم ماننے کو تیار نہیں. بھئی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے نا, وہاں آپ سے جب ہم نے پوچھا کہ جناب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہو علاج کرانے کے لیے, کیا ڈاکٹر کو خدا سمجھ کے گئے ہو؟ شفا دینے والا تو اللہ ہے, شفا دینے والا تو وہی, جا مریض فہو یشفین. قرآن فرماتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو شافی کون؟ اللہ. شافی الامراض اللہ, اور شفا اسی کی شفا. تو جب شافی اللہ تو ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے؟ تو کہتے ہیں نہ ڈاکٹر تو ایک سبب, ایک ذریعہ ہے, ایک سبب اور ایک. تو نبی اور ولی سبب اور ذریعہ نہیں ہو سکتا, ڈاکٹر تمہارا سبب اور ذریعہ ہو سکتا ہے. یہاں تقسیم کرو گے, یہاں حقیقی اور مجازی کی تقسیم کرو گے کہ نہیں, حقیقت میں مددگار تو اللہ ہی ہے, تو مجازی ہے, یعنی یہ تو سبب ذریعہ وسیلہ. تو نبی اور ولی کے بارگاہ میں جب پہنچو گے تو وہاں پر حقیقی اور مجازی کی تقسیم نہیں کرو گے, وہاں اس تقسیم سے انکار کر دو گے, کیونکہ دشمنی ہے نبیوں سے اور ولیوں سے, اور مسلمانوں کو, سنیوں کو مشرک بتانا ہے, اس لیے ان پر کفر و شرک کا فتویٰ لگانا ہے. اس لیے جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو حقیقی اور مجازی کی تقسیم کر دو گے. یہ نہیں حقیقت میں تو ہم شافی اللہ کو مانتے ہیں, لیکن یہ ذریعہ ہے شفا کا. جب تمہارا ڈاکٹر شفا کا ذریعہ ہو سکتا ہے تو اللہ کا نبی سب سے بڑا شفا کا ذریعہ ہے.
اور یہ تو ہمیں صحابہ نے بتا دیا. صحیح مسلم شریف کی حدیث اٹھا کر کے دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ شریف قمیص، حضور کا ایک قمیص جبہ شریف حضرت عائشہ کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مومنین کی ماں حضرت عائشہ کے پاس، حضور کی بیوی، بہت محبت فرماتے حضور حضرت عائشہ کے پاس. ان کی بڑی بہن حضرت اسما، دونوں حضرت ابوبکر کی بیٹیاں، ان کی بڑی بہن حضرت اسما. جب حضرت عائشہ کا انتقال ہوا تو وہ قمیص، وہ جبہ، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، کوئی ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے پاک. تو جب حضرت عائشہ کا انتقال ہوا تو وہ جبہ کس کے پاس چلا گیا؟ حضرت اسما کے پاس. حضرت اسما کیا فرماتی ہیں اس جبے کے قمیص کے بارے میں؟ بس وہ سن لو، ٹائم پورا ہو چکا، آپ وہ سنیں. فرماتی ہیں نغتسلها للمرضى ونستشفي بها، ہم نے اس کو دھو کر کے اس جبے کا پانی مریضوں کے لیے رکھ رکھا ہے، جو بھی آتا اس مریض کو پلا دیتے، شفا مل جاتی. تو اگر ہمت ہے تو لگاؤ حضرت اسما پر شرک کا فتویٰ، اور لگاؤ ان صحابہ پر شرک کا فتویٰ جو مدینے میں حضور کے جبے کا پانی شفا کے لیے پیتے تھے. اور اگر اس سے بھی زیادہ کہو کہ یہ تو حدیث ہے ہم نہیں مانتے، قرآن سے دکھاؤ، تو ہم قرآن سے دکھاتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے کنعان کو اپنے والد کے لیے کرتا بھیجا تھا، قمیص اپنی، اور یہ کہا تھا جاؤ، آنکھوں کی روشنی چلی گئی ابا جان کی، حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، میرے ابا جان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی جب پتہ چلا انہیں، تو قرآن فرماتا ہے انہوں نے کہا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، میرا یہ قمیص لے جاؤ، ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی روشنی واپس آ جائے گی. آنکھوں میں روشنی دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کوڑیوں کو، بیماروں کو جو ہے وہ شفا دیتے، ان کو صحیح کرتے، اندھوں کو کوڑیوں کو شفا دیتے. شفا دینے والا کون؟ حضرت عیسیٰ کیسے دے رہے ہیں شفا؟ اندھوں کو کوڑیوں کو شفا حضرت اللہ وہ کیسے دے رہے ہیں؟ ایک نبی کیسے دے رہے ہیں؟ بھوکوں کو پیاسوں کو کھلانے والا کون؟ لیکن نبی کیسے کھلا پلا رہے ہیں؟ حقیقی مددگار اللہ. تو یہ تقسیم تو انہیں کرنا پڑے گی. ما فوق الاسباب کی اور ما تحت الاسباب کی تقسیم چھیڑ کے حقیقی اور مجازی کی تقسیم سے انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اور پھر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو مشرک بنا دیتے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم. ہم ان سے پھر کہیں گے کہ انہیں اپنے عقیدے سے اور بدعقیدگی سے انہیں باز آنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز اسی گفتگو کو آئندہ جاری رکھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.